السلام علیکم۔ ایک جیسے ابھی گفتگو ہم کر رہے تھے، ایک کامن موضوع یہ ہے کہ لوگوں کو کتابوں کا شوق ختم ہو گیا، اور ہمارے یہاں ایک ادبی فورم ہے، وہاں جب اجلاس ہوتا ہے تو ہمیشہ یہ رونا رویا جاتا ہے کہ یہ کتابیں نہیں پڑھتے اب، اور اس میں بہت سے لوگ ہیں جو لکھنے والے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے کتاب لکھی تو کسی نے خریدی نہیں، کسی پڑھی نہیں۔ اس سلسلے میں میرا خیال بہت مختلف ہے۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ کتابوں کا مقصد جو تھا وہ علم کی ترسیل تھی، اور وہ کام اب پہلے سے بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ یہاں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے شہر فرید، چشتیاں کے پاس، اور میں وہاں بہت پہلے وہاں کام کرتا تھا جب MBBS کرنے کے فوراً بعد۔ تو وہاں بس سے اترتے تھے اور اس کے بعد ایک چھوٹی ویگن تھی، اس میں بیٹھتے تھے، وہ 15-20 منٹ میں وہاں پہنچ جاتی تھی۔ تو کبھی کبھی یہ ہوتا تھا کہ ویگن میں رش اتنا ہوتا تھا کہ آپ کو جگہ نہیں ملتی تھی، تو پھر آپ کو اگلی ویگن کا انتظار کرنا پڑتا تھا۔ تو میں ایک دفعہ ایسے کیا تو ایک ٹانگا کھڑا تھا، تو میں نے کہا ٹانگے پہ چلتے ہیں۔ تو میرے ساتھ ایک دوست تھے، وہ کہنے لگے کہ ٹانگا تو لے گا کوئی تقریباً 1 گھنٹہ، تو یہ بھی پہنچ جائے گی ٹانگے کو۔ میں کہا یار کوئی بات نہیں، ٹانگے پہ چلتے ہیں، ذرا کھلی اچھا لگے گا۔ جب ہم ٹانگے پہ بیٹھے تو ایک دم وہ بڑا خوش ہوا کوچوان میں، ایک زمانے میں اس کا بہت بڑا کاروبار ہوگا اور وہ بہت پیسے کماتا ہوگا، مگر جب سے ویگنیں آئی ہیں تو کوئی اس کے ٹانگے پہ نہیں بیٹھتا تھا۔ تو اس نے اپنا غصہ نکالنے کے لیے مجھے کیوں کہا، مجھے کہنے لگا آپ کون ہیں؟ میں نے کہا جی میں ابھی بھی اور پہلے بھی یہ بتاتا نہیں تھا کہ میں ڈاکٹر ہوں، فلاں جگہ پہ یہ کام۔ عموماً کسی عام ہو تو میں اپنا نام بتا دینا کافی سمجھتا ہوں۔ تو میں نے کہا جی میرا نام یہ ہے، جاوید اقبال ہے، اور میں یہاں کام کرتا ہوں۔ کہنے لگا، اس کی زبان تو اور تھی مگر اردو میں، کہنے لگا آپ کوئی خاندانی آدمی لگتے ہیں جی، آپ کوئی خاندانی آدمی ہیں۔ میں کہ کیوں؟ کہنے لگا یہ جو ہوتے ہیں نا ذرا شودے سے لوگ، یہ ویگنوں بگنوں پہ بیٹھتے ہیں، جو خاندانی آدمی ہوتا ہے نا وہ ٹانگے پہ بیٹھنا پسند کرتا ہے۔ تو مجھے یقین تھا کہ وہ غصہ اس بات کا نکال رہا تھا کہ کوئی اس کے ٹانگے پر بیٹھ نہیں رہا تھا۔ اب اس کا یہ خیال تھا کہ یہ جو ٹانگے پہ بیٹھنا ہے نا، بنیادی طور پہ یہی خاندانیت کی نشانی ہے۔ اسی طرح ہم جو کہ 60s میں پیدا ہوئے اور اس کے بعد پھر آگے اس دور میں آئے جس میں علم کے پھیلانے کا سب سے بڑا ذریعہ اخبار اور کتابیں تھیں، اور اسی انوائرمنٹ میں گروم ہوئے، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ علم کو اور معلومات کو آگے پہنچانے کا ذریعہ صرف کتابیں ہی ہیں۔ اس لیے ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کتابیں نہیں پڑھتے، ہمارے بچے کتابیں نہیں پڑھتے۔ لیکن یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جب گھر کے باہر ایک گاڑی کھڑی ہوئی ہے اور ہم ضد کریں کہ تم ٹانگے پر بیٹھ کر ہی جاؤ۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب کے زمانے کے اندر اب کے بچے علم سے بہت زیادہ، یعنی معلومات سے، کتابوں سے بھی یہی ہوتا تھا نا، میگزین تھے، رسالے تھے، کتابیں تھے۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ چھوٹے چھوٹے محلوں کے اندر چھوٹی چھوٹی لائبریریاں بنی ہوتی تھی، جس کو آنا لائبریری کہتے تھے۔ تو اکثر والدین آپس میں اپنے بچوں کی یہ شکایت لگایا کرتے تھے کہ دیکھو جی زمانہ کتنا خراب ہو گیا ہے، بچے جو ہیں وہ پیسے لیتے ہیں، ایک ناول لے آتے ہیں اور گھر بیٹھ کے ناول پڑھتے رہتے ہیں سارا دن۔ تو ان کو اس بات پر گلا تھا کہ وہ ناول کیوں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے بچوں کو گلا ہے، والدین کو گلا ہے کہ بھی وہ اسمارٹ فون دیکھتے رہتے ہیں، کمپیوٹر میں بیٹھے رہتے ہیں۔ لیکن اس کے ذریعے سے جتنا علم اور جتنی انفارمیشن ان تک پہنچ رہی ہے، شاید کتابیں پڑھنے سے اتنی سپیڈ سے نہیں پہنچ سکتی، اور کتابیں اب اس سپیڈ کا سہارا یعنی اس کے ساتھ یعنی پیس بائی پیس چل نہیں سکتی۔ ہاں میری بات اور ہے، چونکہ میں اس زمانے کا گرو کیا ہوں تو اس لیے مجھے کتابیں پڑھنی پڑتی ہے۔ میں ہارڈ کاپی جب تک نہ پڑھوں تو مجھے سمجھ نہیں آتا، تو میں کتابیں پڑھتا ہوں۔ لیکن بچوں سے اس بات کی توقع رکھنا کہ وہ لائبریریوں میں بیٹھے رہیں، یہ بہت ہی ناجائز توقع ہے۔ بچے تھوڑی دیر میں اس کے ذریعے سے یوٹیوب کھولتے ہیں، فیس بک پہ جاتے ہیں، گوگل کے اندر سرچ کرتے ہیں اور اپنی مرضی کا آرٹیکل پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیں ایک کتاب ہے پاور آف ناؤ، ایک ہارٹ ٹولی کی لکھی ہوئی ہے، بہت زبردست کتاب ہے، سب کو پڑھنی چاہیے۔ میں ایک دفعہ سفر کر رہا تھا تو میں نے ایسی کوئی ایک جگہ پہ رک کے دیکھا تو وہ پوری کی پوری کتاب آڈیو فارم کے اندر موجود تھی۔ تو میں نے اس کو ہیڈ فون لگا لیا اور میں گاڑی میں چاہتا رہا۔ وہ 2 گھنٹے کا تھا، لاہور جاتے ہوئے 5-6 گھنٹے اس زمانے میں لگتے تھے، اب تو موٹر وے بن گیا۔ تو میں نے وہ کتاب صاحبال جاتے جاتے ساری کی ساری ہیڈ فون سے سن لی۔ میرے لیے اس کتاب کو یوں رکھ کے اہتمام کے ساتھ پڑھنا زیادہ ایگزاسٹو ہوتا، زیادہ تھکا دیتا بنسبت اس کے۔ لہٰذا میرا خیال ہے کہ ہم اپنی اس رائے کو چینج کریں کہ کتابیں نہیں پڑھی جا رہی۔ اگر کتابیں نہیں پڑھی جا رہی تو اس کے آلٹرنیٹ ہمارے پاس معلومات پہنچ رہی ہیں اور مختلف فارم میں پہنچ رہی ہیں۔
دیکھیں نا، ایک ان پڑھ آدمی جو کتاب نہیں پڑھ سکتا تھا، وہ واٹس ایپ کے اوپر ایک تصویر دیکھ کر یا ایک آڈیو کلپ دیکھ کر اس معلومات سے استفادہ حاصل کر لیتا ہے، جو کہ پوری کتاب پڑھ کے کرنا پڑتا تھا۔ لہٰذا ایک جو پرانا نوسٹلجک خیال ہے کہ زمانہ بڑا خراب ہو رہا ہے، زمانہ بڑا خراب ہو رہا ہے، زمانہ خراب نہیں ہو رہا، ہم پچھلے زمانے میں سانس لے رہے ہیں، زمانہ بالکل خراب نہیں ہو رہا۔ اور ایک حدیث شریف کا مفہوم بھی ہے کہ تم زمانے کو کبھی برا مت کہو، تم اپنے لحاظ سے سب سے بہترین زمانے میں پیدا ہوئے ہو۔ تو میں سب کو یقین دلاتا ہوں کہ بالکل بے فکر رہیں، اس بات پہ بالکل آپ پریشان نہ ہو کہ بچے کتابیں نہیں پڑھ رہے، بچے ان کتابوں سے زیادہ ایکٹیو ذریعے سے معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ تھینک یو۔